وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقال أيضا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صلوات على محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ شعبان ہے تو ماہ شعبان کے حوالے سے چند باتیں بعد میں شاید عرض ہو. اب اتنی فرصت نہیں ہے کہ زیادہ باتیں ہوں، لیکن ماہ شعبان کا ایک عمل جو بہت زیادہ جس کی تاکید ہے وہ ہے صلوات. صلوات یہ تو انسان کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اور خاص کر ماہ شعبان کے لیے جو الگ سے صلوات کی تاکید دی گئی ہے وہ صلوات شعبانیہ ہیں. اسی نام سے آپ میں سے کچھ لوگ آشنا ہمیں لگ رہے ہیں ان کے رسپانس سے، لیکن شاید زیادہ تر لوگ آشنا نہیں ہوں، اور اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے. ہم لوگ ہندوستان میں طالب علم رہتے ہوئے 10 سال زندگی گزاری لیکن آشنا نہیں تھی. یہ ہمارے ملک کی مشکل ہے جو بھی کہ حوزے میں بھی صلوات شعبانیہ سے آشنا نہیں تھے. لیکن جب ایران جانا ہوا تو ایران میں آپ کسی بھی مسجد میں آپ چلے جائیں، ماہ رجب میں دعائے ماہ رجب جو مخصوص دعا ہے، بہت شاندار دعا، بہت ہی خوبصورت دعا، یا من ارجو ولکل خیر وعمل وسخط الا کل شر، اس سے دھیرے دھیرے بھی لوگ آشنا ہو گئے ہیں الحمدللہ. جو بہت ہی عظیم و شان دعا ہے ماہ رجب کی. اور ماہ شعبان کی صلوات ہے جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی ہے. تو 2.5 منٹ کے لیے پڑھنے میں شاید 1.5 صفحے کی صلوات ہوتی ہوگی، 1.5 صفحے کی، جو پوری صلوات ہے تمام اہل بیت علیہ السلام کے بہت ساری خصوصیات کے ساتھ اور کچھ دعاؤں کے ساتھ. صلوات تو خود بھی ایک دعا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعا اہل محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے، لیکن اس میں کچھ اور بھی بہت اہم دعائیں ہیں، جیسے اللہم فاعنا علی الاستنان بسنتی فی ونیل الشفاعۃ لتے. یہ بات انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. ابھی فی الحال یہ اس لیے شروع میں عرض کر دے رہے جب آپ فری ہو، فرصت ہو، یہ جب ہماری باتیں جو ہے وہ زیادہ سمجھ میں نہ آ رہی ہوں یا کسی اور وقت میں، تو آپ صلوات سے زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں، جو ایک بہت ہی عظیم الشان عمل ہے. اور یہ پہلے بار بار عرض کیا گیا کہ شیعہ اور اہل سنت سب کے نزدیک، یہ مسئلہ صرف شیعوں کا نہیں ہے، شیعہ اور اہل سنت سب کے نزدیک صلوات سے بڑھ کے اور کوئی عمل نہیں ہے. یعنی اتنی زیادہ روایتیں ہیں اور اتنی زیادہ حدیثیں ہیں، انشاءاللہ اس سے استفادہ کیا جائے گا، ہم بھی اور آپ بھی. ابھی آپ کے سامنے ہم نے قرآن کی 2 آیت پڑھی ہے. پہلی آیت جو ہے وہ سورہ اسراء کی ہے، دوسری آیت سورہ آل عمران کی. سورہ اسراء کی جو آیت ہے وہ کسی کام کے شروع کرنے کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت آیت ہے، جو آپ کے سامنے عرض کیا کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پروردگار ہمیں تو سچائی کے ساتھ داخل فرما، کسی کام کو شروع کرنے کی توفیق دے. سچائی کے ساتھ یعنی سچائی کے سارے جو اصول ہیں ان کے ساتھ، کہ سچائی سے شریک ہونا، سچے دل کے ساتھ. کیا ہوتا ہے کبھی کبھی انسان جو ہے اس کا دل، اس کی زبان ہی اس کے دل کے ساتھ سچی نہیں ہوتی، یعنی دل کچھ اور بولنا چاہ رہا ہوتا ہے، زبان سے کچھ اور بلواتا ہے، تو اپنے اندر ہی ایک جھوٹ چل رہا ہوتا ہے کہ زبان جو ہے لوگوں کو دیکھ کے بول رہی ہوتی ہے، لیکن دل تو اپنی دل کی بات کہنا چاہے گا. تو یہ تو نارمل زندگی میں ہمیشہ انسان کے لیے لازم ہے کہ انسان کم سے کم سب سے پہلے اپنے آپ سے سچا ہو.
دوسروں سے سچا ہونے سے پہلے خود اپنے آپ سے سچا ہو کہ اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بولے. اور یہ جھوٹ زیادہ بولتا ہے انسان, اور اپنے آپ کے بعد کہ شاید سب سے زیادہ اللہ سے جھوٹ بولتا ہو, اور وہ بھی بہت زیادہ جھوٹ ہوتا ہے کہ ہم نمازوں میں ہم کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں, زندگی میں کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. نمازوں میں ہم کسی اور توحید کی بات کر رہے ہوتے ہیں, کسی اور کو رب مانے ہوئے ہیں, کسی اور کو بار بار اللہ کو رب کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن زندگی میں ہم نے بہت سارے رب بنا رکھے ہیں. نمازوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں صرف تجھ سے ہی مدد چاہیے ہے, تیری ہی مدد, تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہیے, لیکن زندگی میں ہر ایک سے مدد ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یہ آگے مدد کر دے, وہ آگے مدد کر دے, وہ آگے مدد کر دے. نمازوں میں ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہی مجھے صرف جو ہے راستے پہ چلانے, لیکن راستے ہم خود بنا رہے ہوتے ہیں, دوسروں کے راستے قبول کر رہے ہوتے ہیں. نمازوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی طاقت نہیں ہے, تیرے سوا کوئی قوت نہیں ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, لیکن نارمل زندگی میں ہر ایک کو طاقت سمجھے ہوئے ہیں, ہر ایک کی طاقت سے. تو یہ ایک بڑا جھوٹ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے نماز میں. تو یہ سب بہت بنیادی مسئلہ ہے کہ پہلے انسان اپنی ذات کے لیے سچا ہو, یعنی وہی بولے جو دل بولنا چاہ رہا ہے, زبان اور دل الگ الگ نہ ہو. زندگی انسان کی جو ہے اس کے زبان سے الگ نہ ہو. دوسرے یہ کہ اپنے پروردگار سے سچا انسان ہو, سچ بولے. یہ جو ہم عام طور سے سچ والی بات کہتے ہیں کبھی, تو وہ تیسرے مرحلے میں آتی ہے, وہ یہ کہ لوگوں سے سچ بولے. ٹھیک ہے, وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے. یعنی وہ اگر نہیں پریکٹس کرے گا تو پھر خود کو جھوٹ بولنا ہی پڑے گا. وہ اگر پریکٹس نہیں کرے گا انسان تو اللہ ہی سے جھوٹ بولنا پڑے گا. یہ تینوں لائن میں ہے, لیکن جو عام طور سے سچائی کی بات آتی ہے تو ہمیشہ جو ہے یہ آتی کہ لوگوں سے سچ بولا جائے. اب بعض لوگ جب لوگوں سے جھوٹ بولنے لگتے ہیں تو لوگوں سے بولتے بولتے بیوی سے بھی جھوٹ بولتے ہیں, بچوں سے بھی جھوٹ بولتے ہیں, کوئی وجہ نہیں ہوتی تو بھی جھوٹ بولتے ہیں, یعنی بلا وجہ کے جھوٹ بولتے ہیں. یعنی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی فائدے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے, کبھی تو نہیں ہے, بس عادتاً جھوٹ بولتے ہیں. اس میں بچوں سے جھوٹ بولنا ہے, ابھی یہاں پہنچ گیا, ابھی وہ ہو گیا, ابھی ایسا, ابھی آپ کو ٹافی لا کے دینے والے ہیں, ابھی یہ چاکلیٹ دیں گے, ابھی فلاں کریں گے, تو ایسا کر لو. بھائی یہ کام اگر بغیر جھوٹ بولے بھی ہو سکتا ہے تو کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ وہ بچہ تو اسے نہیں ملے گا, تو کافی نہیں ملنے والی ہے, چاکلیٹ نہیں ملنے والی, سمجھا میرا باپ جھوٹ بول رہا. یہ سمجھتے تو کوئی نارمل مسئلہ ہے, کوئی بات ہی نہیں ہے. نہیں, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک انسان کی تربیت کر رہے ہیں, جھوٹ سے تربیت کر رہے ہیں. ایک نیا انسان اس بستی میں اضافہ کر رہے ہیں, انسانیت میں ایک نیا انسان اضافہ کر رہے ہیں, لیکن مسلسل جھوٹ کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں, گاڑیاں چلا رہے ہیں, ابھی معلوم فلاں جگہ جو ہے ابھی فلاں چوراہا ابھی 10 منٹ بعد آنے والا ہے, فلاں چوراہے پہ ہیں, فلاں, ابھی اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ وہ سامنے والا سمجھے گا کہ بھئی چوراہے پہ تو وہاں سے 3 منٹ میں آ جانا چاہیے, لیکن آپ 10 منٹ بعد پہنچ رہے ہیں, اس سے مطلب کہ جھوٹ بولے تھے. تو اس جھوٹ سے کچھ فائدہ تو نہیں ہونے والا ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کلچر میں جھوٹ شامل ہو جاتا ہے, جو ہمارے ملک کے کلچر میں اوپر سے لے کے نیچے تک جھوٹ ہی جھوٹ ہے, تو وہاں پر مومنین بھی کبھی کبھی اپنے آپ کو اس کو نارمل سمجھنے لگتے ہیں, نارملائز ہو جاتی ساری چیزوں. اسی لیے ابھی ہماری بحث جھوٹ کی نہیں ہے, لیکن چونکہ اس آیت میں آیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی کام انسان شروع کرے تو اپنے آپ سے, اپنے رب سے جو ہے وہ سچائی کے ساتھ, رب ادخلنی مدخل صدق, سوریہ کارگاہ نہیں, کوئی بھی کام. اب یہ دعا آپ چاہیں تو اپنے پاس محفوظ کر لیں. موبائل کو یہاں بہت زیادہ وقت نہیں دیا جائے, موبائل زیادہ نہ استعمال ہو تو اچھا, لیکن نوٹ بک وغیرہ آپ کو دی جائے گی, اپنے پاس لکھ کے رکھیں, بعد میں چاہے اس میں موبائل میں اپنے ٹائپ کر لیں. یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے. کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے اپنے دن کے آغاز کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ رب ادخلنی مدخل صدق, پروردگارا آج کے اس نئے دن میں مجھے سچائی کے ساتھ داخل فرما, واخرجنی مخرج صدق, اور جب دن ہمارا ختم ہو رہا ہو تو سچائی کے ساتھ وہاں سے نکلے. ہمارا اخراج یا ہمارا خارج ہونا وہ سچائی کے ساتھ ہو پروردگارا. ایک دن جو ہے ہمارا سچائی کے ساتھ گزرے, ایک کارگاہ جو ہماری ہو رہی ہے وہ کیا ہو, سچائی کے ساتھ ہو. وَجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, اور اے میرے اللہ تو اپنی طرف سے, لدن کا آیا تھا, کا یعنی اپنی طرف سے, لدن یعنی طرف, کا مانے تو, تیری طرف سے. کہتے ہیں نا علم لدنی, سنا ہوا ہے نا یہ علم لدنی, یعنی وہ علم جو اللہ کی طرف سے. تو یہاں بھی دعا کی جا رہی ہے, وَجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, اور اے میرے اللہ تو اپنی طرف سے میرے لیے
ایک ایسی طاقت قرار دے، ایک ایسا غلبہ قرار دے، ایک ایسی سلطنت قرار، سلطنت سے مراد حکومت نہیں ہے، یعنی ایک ایسی قوت قرار دے. عام طور سے زیادہ تر ترجمہ جو قوت اور طاقت سے کہا گیا ہے. پروردگار اپنی طرف سے تو ہمارے لیے ایک ایسی طاقت قرار دے جو کیا ہو، نصیرہ، جو نصیر ہو، جو مددگار ہو. یعنی یہ کہ ہمارے امور کو تو اپنی طرف سے ٹھیک کر دے، اپنی طرف سے تو مدد قرار دے، اپنی طرف سے راستے کھول دے. قرآن میں دوسری جگہ آئے تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ جو خود ہی راستے کھول دیتا ہے. یعنی سب سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ راستے کھول دیتا ہے. پوری دنیا سمجھ رہی تھی کہ نہیں، امریکہ کے مقابل میں ایران کیا کر لے گا، لیکن اللہ نے ایسے ایسے راستے کھولے، ایسا انتظام کیا کہ ابھی پوری دنیا میں یہ بڑی بڑی طاقتیں ذلیل ہو رہی ہیں. لوگ سمجھ رہے اسرائیل کے مقابلے میں تھوڑے سے لوگ کیا کر لیں گے، فلسطین کے غریب، بھوکے پیاسے مجبور لوگ، لیکن اللہ راستے کھولتا ہے. تو ٹھیک ہے، اللہ ذریعہ کسی کو بناتا ہے، اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن اصل بھروسہ پوری زندگی میں ہمیں اللہ پہ کرنا چاہیے، پروردگارہ، اور اس سے دعا بھی کرنا چاہیے، پروردگارہ تو اپنی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسی طاقت قرار دے جو نصیر ہو، جو ناصر ہو، جو مددگار ہو، جو راستے کھولنے والی ہو، جو انتظام کرنے والی ہے. ابھی آپ کو ناشتے میں اسی لیے دیر لگ رہی ہے کہ یہاں کے جو ذمہ دار لوگ تھے وہ بھی سمجھتے تھے کہ پروگرام نہیں ہو پائے گا، زیادہ باورچی کے سب رخصت کر دیا تھا، اسی لیے آپ لوگ دیر ہو رہی ہے. یہ تو اللہ مدد کرتا ہے کہ سب کچھ جو ہے راستے پہ لے آتا ہے، سارے انتظام ہوتے رہتے ہیں، ذریعے فراہم کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے تو اس کے لیے معذرت کہ ناشتہ نہیں کیا آپ لوگوں نے. لیکن پرسوں میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا وہاں یو پی میں، یہ بھی یو پی ہے، ویسٹرن یو پی ہے، ہم ایسٹرن یو پی میں پڑھ رہے تھے. تو دیر ہو گئی تھی اور یہ تھا کہ اذان کے وقت قریب ہو جائے گا، تو یہ اچھا مجلس ہم رہنے دیں، پہلے نماز پڑھ لی جاتی ہے اس کے بعد مجلس ہے. تو وہاں مجلس سے پہلے ویسے مجمع کو جو کھانے کے لیے آیا ہوا اور اس کو مجلس سنانی پڑے، تو وہاں پہ مجھے یہ جملہ یاد آیا تھا، ابھی آپ کو بھی سنا دیتے ہیں. ہم لوگ ایسے حوضے میں کہا کرتے تھے، مشہور تھا کہ العلم فی الجوع، علم جو ہے وہ بھوک میں ہے. یہاں علم جو ہے وہ بھوک میں ہے. بھوکا رہ کے انسان جتنا علم حاصل کر سکتا ہے وہ کھا کے حاصل نہیں کر سکتا. سائنٹیفک لحاظ سے بھی، نیچرل لحاظ سے بھی، جب انسان کھا چکا ہوتا ہے تو خون کا کچھ حصہ جو ہے وہ بجائے ذہن کی طرف جانے کے اس کو معدے کی طرف آنا پڑتا ہے. یعنی شاید 17 یا 18% خون کا حصہ جو ہے وہ ذہن میں کام کر رہا ہوتا ہے، ذہن کو ایکٹیو رکھنے کے لیے. اس میں 2% کم ہو کے پھر معدہ چونکہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، پوری مشین اس کو چلنی ہوتی ہے تو وہاں سے کم ہو جاتا ہے. تو وہ جو 17-18 میں سے 2 حصہ کم ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ذہن پہ بات کم پہنچتی ہے نا، یعنی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہے ذہن کی. تو آپ جتنا چاہے بھوکے رہیں، یہاں پہ کوئی مجبوری نہیں ہے کھانے کی. آپ کو جی ہاں، کھانا پک جائے تب بھی بھوکے رہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی ماہ رمضان آ بھی رہا ہے اور ماہ رمضان میں بھی بھوکے رہنے کی پریکٹس کرائی جاتی ہے. اللہ بھی تھوڑی نہیں پسند ہے کہ میں فرعون کو کھانا کھلاؤں، نمرود کو بھی کھانا کھلاؤں، کافر بھر بھر کے کھائیں، مشرکین بھی خوب کھائیں اور مسلمان فاسقین بھی کھائیں، کیونکہ فاسق لوگ ہی روزہ نہیں رکھتے، ابھی تو رکھتے ہیں، تو وہ سب کھائیں لیکن مومنین نہ کھائیں. تو مومنین اسی لیے نہیں کھائیں تاکہ جو ہے نہ کھائیں تبھی ان کو کچھ ملنے والا ہے، کھا کھا کے تبھی ملنے والا ہے. ٹھیک ہے، امیر المومنین کا جملہ ہے نجم البلاغہ میں، شاید لاسٹ خطبہ ہے، سیکنڈ لاسٹ خطبہ ہے. ابھی میں تھوڑا کنفیوز ہوں، دیکھ لیں گے. ابھی یہ چھوٹا ہی سا خطبہ ہے جس میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کون بتائے گا؟ تب تک میں ڈھونڈ لوں اگر کوئی بتانا چاہے تو. کھانے کے بارے میں کوئی نہیں بتائے گا، مجھے ہی بتانا پڑے گا. کھانے سے بھوک لگنے سے کھانا کھانا بھوک لگنے سے. جی ہاں بالکل، آخری خطبہ ہے، 241 نمبر کے چھوٹا سا خطبہ ہے. یہ 4-5 لائنوں خطبہ ہے جس میں امیر المومنین فرماتے ہیں، سیکنڈ لاسٹ جملہ ہے تقریباً، فرماتے ہیں وَلَا تَجْتَمِعُ عَزِیمَةٌ وَوَلِیمَةٌ. عظیمہ ولیمہ، لا تجتمع عظیمۃ و ولیمۃ. عظیمہ اور ولیمہ دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے. عظیمہ کیا ہوتا ہے؟
वलीमा तो सब जानते हैं ना, है? ये वलीमा भी कोई नहीं जानता। या एक सलवात पढ़े हमारे नए मेहमान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। ला तज्तमे अज़ीमतुन व वलीमतुन। अज़ीमा यानी अज़्म की चीज़ें, बड़े बड़े इरादे, मुहकम इरादे। अज़्म का लफ्ज़ सुना हुआ है ना, अज़्म यानी डिटर्मिनेशन, फर्म डिटर्मिनेशन। एक होता है इरादा, लेकिन अज़्म यानी उससे बड़ी चीज़ है। अज़्म इसलिए बड़ी चीज़ है कि जो तारीख के सबसे बड़े इंसान हैं उनको कहा गया उलुल अज़्म। उलुल अज़्म यानी अज़्म वाले लोग। हर नबी को भी उलुल अज़्म नहीं कहा गया, मालूम है ना। हत्ता पहले नबी को बाकायदा कुरान में मना किया गया कि नहीं, ये तो अज़्म वाले हैं ही नहीं, मालूम है। फलम नजिद लहू अज़्मा, हमने आदम में अज़्म नहीं पाया, अज़्म नहीं था, तभी वो दरख्त के पास चले गए। जो दरख्त उनके लिए ममनुआ था, जहां उनको नहीं जाना चाहिए था, अज़्म की कमी थी। चले हम गुनाह के लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अज़्म की कमी थी, लिहाजा जहां पे उन्होंने इरादा किया था कि नहीं जाना है, चूंकि अल्लाह के हुक्म आया था, लेकिन फिर भी चले गए। तो कुरान ने बाकायदा मेंशन कर दिया इस बात को कि पहले नबी जरूर हैं, पहले इंसान भी हैं, पहले खलीफा भी हैं, पहली मखलूक भी है इस सिलसिले की, हमारे सिलसिले की, वरना तो अल्लाह की मखलूक बहुत है। लेकिन वही कुरान में कहा कि फलम नजिद लो अज़मा। लेकिन हज़रत नूह के लिए, हज़रत इब्राहिम के लिए, हज़रत मूसा और ईसा के लिए, ज़ात गिरामी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो कुरान ने रसूलुल्लाह को मुखातब होकर फरमाया कि फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रसूल। ऐ मेरे नबी, आपको उसी अज़्म के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। चूँकि ठीक है, मुश्किलात हज़रत इब्राहिम के ज़माने में भी नमरूद थे, हज़रत नूह के ज़माने में भी सब इतने फितना और फसाद करने वाले थे। हज़रत ईसा को तो कत्ल करने के लिए हमेशा पीछे पड़े रहते थे। हज़रत मूसा को तो बार बार मारना चाहा, फिरौन से लेकर के अपने बनी इसराइल यहूदियों ने मारना चाहा, ये सब कुछ किया। लेकिन उन्होंने अज़्म के साथ वो सारी मंजिलें तय की, 900 साल तक तय किए, 950 साल तय किए। तो कुरान ने रसूलुल्लाह जैसे उलुल अज़्म नबी से भी कहा कि फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रसूल। ऐ रसूलुल्लाह, आपको वही सब्र व अज़्म का रास्ता अपनाना है जो आपसे पहले चंद रसूलों ने अपनाया। सारे रसूल नहीं, बल्कि चंद रसूलों ने। इंशाअल्लाह, अगर जे हम लोग हैं, इसकी कोताहियाँ होती रहती हैं, लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह ताला आपके अज़्म जो है वो मुफीद साबित हो इस मंजिल में। तो इसीलिए ये कारगाह अपने मुताद्दिद फासलों से तय करके आए हुए हैं आप लोग, और अल्लाह की मदद से, अल्लाह की नुसरत से, अल्लाह की तरफ से सुल्तान जो चाहिए है, ताकत और क़ुव्वत जो चाहिए है, हमारे लिए भी, इस कारगाह के लिए भी, हमारी ज़िंदगियों के लिए भी, और पूरी उम्मत मुसलमान के लिए, मोमिनीन के लिए, ख़ास कर अभी जिन मरहलों में है, ये दुआ हमेशा हमारी जारी रहे। जब हम दुआ करें तो सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रखें, बड़े पैमाने पे दुआ करें, ख़ासकर आजकल मोमिनीन के लिए, ईरान के लिए, फ़िलिस्तीन के लिए। अल्लाह की मदद हमेशा जारी है और जारी रहेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल हम अपने आप को ये कि अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को, और इंशाअल्लाह सभी जो है बहुत ही अच्छे इरादों के साथ मुझे रात में बताया कि भाई लोगों को 3-4 बार ये कि अब होगा प्रोग्राम, कि नहीं होगा तो आना, फिर जाना, फिर आना, फिर जाना, फिर आना, इस तरह आना जाना पड़ा। तो जब उधर जा रहे होते थे अपने घर की तरफ, तो पजमुर्दा आमतौर से लोग घर जाते तो खुश होते हैं, लेकिन बच्चों को ये था कि जब इधर आने लगते थे तो बच्चों को शौक़ होता था। हमने कहा ये तो मजनून की ऊँटनी के बच्चे वाला वाक़या हो गया, कि वो जो मौलाना रूम ने बयान किया है कि जी हाँ, कि मजनून ऊँटनी को ले जा रहा था अपने लैला की तरफ। ये कहानी है, असल कोई वो कहानी पूरी लैला मजनू लैला कहानी बनाई गई, कोई ओरिजिनल कहानी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे अजीम मतालिब को बयान करने के लिए एक दास्तान बनाई जाती है। तो वो ऊँटनी का बच्चा पैदा हुआ था, बच्चा छोड़ के रहा है, वो बच्चे को लेकर नहीं जा सकते, और ऊँटनी को लेके जा रहा था वहाँ पे। अब ये सफ़र करते करते जब रास्ते में जो है उसको नींद आ जाती थी और रुकना भी नहीं चाहता था कि ऊँटनी को बांधे कि जल्दी पहुँचना है, लैला तक जल्दी पहुँचना है।
تو وہ اسی اونٹنی پہ سو لیتا تھا. جب اونٹنی تھا تو مہار جو ہے وہ اونٹنی ہلکی پڑ جاتی تھی, اور جیسے مہار ہلکی پڑتی تھی اونٹنی کو محسوس ہوتا تھا کہ میرا مسافر جو ہے میرے ساتھ ابھی مہار ہلکی پڑی سو گیا ہے, تو جتنی دور وہ لے کے آتا تھا سونے میں واپس چلی آتی تھی. تو مجنوں کو کہیں اور جانا تھا, اونٹنی کو کہیں اور آنا تھا, اونٹنی کو اپنے بچے کے پاس آنا تھا, تو وہ جیسے ہی اس کی مہار ہلکی پڑتی تھی وہ اپنے بچے کے پاس واپس آ جاتی تھی. تو یہی سلسلہ جاری رہا, بار بار ادھر جاتا تھا اور جیسے ہی سوتا تھا اونٹنی جو ہے اپنے بچے کے پاس لے کے پہنچ جاتی تھی. تو انشاءاللہ جو ہے ہم جو ہے ہمارے سفر کہاں پہ ہو یہ اپنا اپنا طے کرنا ہے, کس کو کدھر جانا ہے نا. انسان کی زندگی میں کہ اس کو کہاں پہ جانا ہے, کس مقصد تک پہنچنا ہے, اور یہ کارگاہ کتنی مددگار ہو سکتی ہے. ہمارا مقصد جو ہے فقط زندگی میں کچھ لذت و آرام کر لینا ہے, یا اس سے بھی بڑا مقصد ہو سکتا ہے. جو انسان کا صحیح مقصد ہوتا ہے اس کی طرف وہ کسی نہ کسی طرح سے پہنچنے کی کوشش کرتا ہی ہے. ممکن ہے کہ شیطان کی مہار لگی ہوئی ہو, کسی نے اپنے اوپر زیادہ شیطان کی مضبوط مہار کر دی ہو. اتنی بڑی اونٹنی چھوٹی سے مہار سے کنٹرول ہوتی, پتہ ہے نا, اس کا ناک میں لگائی جاتی ہے, ذرا سے کھنچتی ہے تو درد ہوتا ہے, تو ہلکے سے اشارے سے کیا ہوتا ہے اونٹنی کو موڑا جاتا ہے. یہ 50-60 کلو کا انسان 1000 کنٹل 1000 کلو کی اونٹنی کو ایک ذرا سی مہار سے موڑتا ہے, کیونکہ اس مہار کے ذریعے سے کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہے. ہماری زندگی کا کنٹرول, ہماری فکروں کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے, یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ ہم اپنا کنٹرول کس کے ہاتھ میں دیتے ہیں. کبھی کبھی بہت ہی آسانی سے ہمارا کنٹرول کھو جاتا ہے ذرا سی دیر میں, کبھی غصے کی حالت میں بالکل کنٹرول کھو جاتا ہے. ایسے کام کر جاتے ہیں جس پہ زندگی بھر پچھتاتے ہیں. بعض لوگ تو غصے کی حالت میں جان تک بھی لے لیتے ہیں, پھر تو صرف زندگی بھر پچھتاوا نہیں, پھر تو مرنے کے بعد بھی پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے. تو کب مہار کس کے ہاتھ میں گئی, کبھی جو ہے وہ لذتوں کے شوق میں, خواہشات کے چکر میں, اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس طرح ہماری پوری مہار اپنے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے کہ سب کچھ بھول جاتا ہے انسان, سب کچھ بالکل بھول جاتا ہے. تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ ہم اپنی مہار جو ہے کس کے ہاتھ میں رکھتے ہیں. اللہ والوں کے ہاتھ میں, اللہ کے بندوں کے ہاتھ میں, اللہ کے اولیاء کے ہاتھ میں, خود اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے اللہ کے ہاتھ میں. دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ پروردگارہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین, نہ بدائے میرے اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی, لمحہ یعنی ایک پلک, طرفۃ عین یعنی عین یعنی آنکھ, اور طرفہ یعنی پلک کے جھپکنا. اے میرے اللہ ایک پلک جھپکنے کی حد تک بھی مجھے میرے حال پہ نہیں چھوڑنا, کیونکہ اگر تو میری مہار کو چھوڑ دے گا اور مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے گا تو کوئی آگے مہار پکڑ لے گا. پھر پکڑ کے کہاں لے جائے گا, پھر پکڑ کے وہاں لے جائے گا جو امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بیان کیا, کس طرح شیطان غالب آتا ہے کہ انڈے دیتا ہے, بچے دیتا ہے, پورا کنٹرول لے لیتا ہے, ایک جیسے رہوار کے کنٹرول, گھوڑے کے کنٹرول لے لیتا ہے, پھر ایسے لے جا کے اس کو کہاں پہ, پھر جب مہاری نہیں ہے تو اس طرح سے وہ لے جا کے کہیں گرائے, کہیں پٹکے, کہیں جان لے لے. یہی حال انسان کا بھی ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ انسان اپنی مہار کس کے ہاتھ میں دے رہا ہے, چونکہ یوں تو نہیں رہ سکتا ہے. گھوڑا آزاد جنگل میں چھوٹ سکتا ہے, لیکن انسان جو ہے بغیر مہار کے نہیں ہوتا ہے. یا تو اللہ اور اللہ والوں کے ہاتھ میں رہے گی مہار, یا تو پھر جو ہے ظاہر ہے کہ یہ مہار پکڑنے والے لوگ موجود ہیں, ظاہری شیاطین, باطنی شیاطین سب موجود ہیں. تو یہ کارگاہیں اس لیے ہوتی ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا ایک ایسے روٹین سے کہ جس میں شاید ہم محسوس بھی نہیں کر پا رہے کہ مہار ہماری کس کے ہاتھ میں ہے, یعنی ایسا پکڑا دیتے ہیں مہار کو کہ اسی روٹین میں ایسے پھنسے رہتے ہیں کہ یہاں پہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ بھی کون ہمیں کنٹرول کیے ہوئے ہے, ہماری زندگی کون چلا رہا ہے. تو وہاں پر انسان کو کبھی کبھی اپنے روٹین سے نکلنا چاہیے, اور روٹین سے نکلے گا تو تھوڑا بہت تو تکلیف ہوگی بھائی, یہ تو آپ پہلے سے سمجھ لیں. البتہ ابھی اس سے پہلے 25-30 کارگاہ ہوئی ہوگی, میں نے ابھی گنا نہیں ہے, شاید سب علاقائی اور نیشنل کارگاہ ملا کے 30 کارگاہ کے آس پاس ہو چکی ہوگی. ابھی تک شاید کسی کارگاہ میں اتنی پریشانی نہیں ہوئی تھی, لیکن مسئلہ نہیں ہے, کارگاہ ہوتی ہے تھوڑا سا پریشانیوں میں اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے. یعنی کارگاہ میں انسان
اپنے آپ کو روٹین سے نکالے گا تبھی جو ہے کارگاہ کو سمجھے گا. اور روٹین سے جب بھی کوئی انسان نکلتا ہے تو پریشانی تو ہوتی ہے. کسی بھی روٹین سے آپ نکلیں گے, ماہ رمضان میں تھوڑا روٹین سے نکلنا پڑتا ہے تو 2-4 دن روزہ بہت لگ رہا ہوتا ہے, بعد میں پھر نارمل ہو جاتا ہے, وہی روٹین ہو جاتا ہے. لیکن وہ مشکل ہو رہی ہوتی ہے جو 4 بجے رات میں اٹھ کے کچھ کھا رہے ہو, وہی کیا کھا رہے ہو, ہے نا. یا جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں, عمرہ کرنے جاتے ہیں, ان کو ایک دن کے لیے اگر روٹین سے نکلنا پڑتا ہے, احرام کے چکر میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں تو بہت مشکل ہوتی ہے. لیکن پھر مقصد کیا ہے اس کا کہ کیوں آخر ایسی نارمل چیزیں, حلال چیزیں کیوں حرام ہو جا رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ تھوڑا اپنے آپ کو انسان روٹین سے کبھی کبھی نکالے. حج کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. ماہ رمضان کی اکثر دعاؤں میں, یعنی زیادہ تر دعاؤں میں یہ ہے, 4-5 جگہوں پہ الگ الگ دعاؤں میں ہے کہ پروردگارہ تو ہمارے لیے ہر سال حج قرار دے, فی عامی ھذا و فی کل عام, پروردگارہ اس سال میں بھی اور ہر سال میں بھی. اب ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ ہندوستان سے تو ہر سال حج نہیں کیا جا سکتا ہے, حتیٰ عرب سے بھی نہیں کیا جا سکتا ہے, سعودی عرب سے بھی نہیں کیا, کرنے ہی نہیں دیں گے, جیل میں پکڑ کے ڈال دیتے ہیں. اگر کوئی حج کرنا چاہے گا تو وہ روٹ سے نکل کر کے لوگ جو ہے بیابانوں میں جا کے کسی طرح مکہ پہنچنا چاہتے ہیں, لیکن جیسے ہی پکڑ میں آتے ہیں پکڑ کے لے جا کے جیل میں یا تو کہیں چھوڑ دیتے ہیں یا تو پھر جیل میں ڈال دیتے ہیں, کیونکہ کوٹا ہے, اسی کوٹے کے مطابق صرف حج کر سکتے ہیں. لیکن اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کی یہ آرزو ہو کہ اپنے آپ کو نارمل زندگی کے روٹین سے نکال کے اللہ کے قریب لے جائے, اللہ کے گھر کے قریب لے جائے, اس نورانی ماحول میں اپنے آپ کو پہنچائے, ہے نا. اب ایک انسان ماہ رمضان آ رہا ہو لیکن پہلے سے ارادہ کہ نہیں روزہ تو بڑا مشکل ہوگا, نہیں رکھ پائیں گے, نہیں بھی, یہ اللہ نے موقع دیا انسان اس سے اپنے آپ کو نکالے, کھانے پینے کے چکروں سے اپنے آپ کو نکالے, تاکہ تھوڑا سا اپنے آپ کی طرف پلٹے. جب اپنے روٹین سے نکلے گا, اس چکر سے نکلے گا, تبھی انسان اپنے بارے میں سوچے گا, اپنے مقصد کے بارے میں سوچے گا, اپنی زندگی کے بارے میں سوچے گا, اپنی مہار کس کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے اس کے بارے میں سوچے گا, یہ مہار کیسے چھیننی ہے اس کے بارے میں سوچے گا. دے تو دیا ہے لیکن اب چھیننا کیسے ہے, یہ ساری چیزیں انسان کو جو ہے روٹین سے نکلنے کے بعد ہی سوچنے کا موقع ملتا ہے. اب روٹین سے نکلنے میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں اس کے لیے بہرحال آپ لوگ آمادہ رہیں, انشاءاللہ اور بھی تکلیف دی جائے گی ابھی, ٹھیک ہے جی ہاں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ابھی تک تکلیف ہوگی اس کے بعد اب کچھ بھی نہیں ہے, سب بالکل بہترین ہوگا, نہیں, انشاءاللہ اور بھی تکلیفیں رہیں گی. ورک شاپ یا کارگاہ, ترجمہ دونوں ایک ہی ہوا, مطلب ایک ہی ہوا. کارگاہ کا مطلب یہ کہ کار یعنی کام, گاہ یعنی جگہ, ورک یعنی کام, شاپ یعنی دکان نہیں, کوئی بھی جگہ جس چیز کی ہو وہی دکان ہو جاتی ہے. تو کارگاہ جو ہے وہ لیکچر کی جگہ نہیں ہے بلکہ کام کی جگہ ہے. یہ ہم لوگ بہت غلط کرتے ہیں کہ آپ کو بٹھا کے لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں, یہ کارگاہ کی روح کے خلاف کام کر رہے ہو. لیکن مجبوریاں یہ ہے کہ کارگاہ کا بھی صحیح کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے. بہت زیادہ ہم لوگ بھی جو ہے اتنی ساری کارگاہ کرنے کے بعد بھی ابھی صحیح کارگاہ تک نہیں پہنچے ہوئے ہیں. لیکن ہمارے روشن بھائی آپ کو لگائے رہیں گے کسی نہ کسی کام میں, ان کا بات میں زیادہ شکریہ ادا کریے گا. جی ہاں, اور یہ بہت اچھا ہے کہ آپ جس لفظ سے پکارے ہیں, مزدور کے لفظ سے پکارے ہیں, آپ جس لفظ سے پکارنا چاہیں پکاریں. انشاءاللہ آپ سب کے سب امام زمان کے ناصر بنے. جی ہاں, امام زمان کے حقیقی ناصر بنے. لیکن وہی ناصر بننے کے لیے کارگاہوں سے گزرنا شاید آپ کے لیے مفید قرار پائے, اور خاص کر ایک ایسے زمانے میں کہ جہاں امیدیں لوگوں کی بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. امام زمان کے لیے امید تو امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ کر رہے تھے, جب بنی امیہ کا ظلم جو ہے امام باقر علیہ السلام کے زمانے تک, اور پھر امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں بنی امیہ کا ظلم ختم ہوا, چند سال کے بیچ میں فرصت ہوئی. پھر اس کے بعد بنی عباس کا ظلم بہت شدید ہو گیا, بہت, خود امام کے زمانے میں, امام صادق علیہ السلام کے زمانے ہی میں 140 ہجری سے لے کے 148 میں آپ کی شہادت ہے. تو آخر کے یہ 10-12 سال بہت ہی سخت ہو گئے تھے, امام صادق علیہ السلام کے بہت سخت ہو گئے تھے. تو جب بہت زیادہ ظلم کا زمانہ ہوتا ہے, جیسے ہی بہت زیادہ ظلم کا زمانہ ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں امام زمان کب آئیں گے, امام مہدی کب آئیں گے, امام مہدی, امام سے آگے کہتے تھے امام مہدی کا. ابھی تو 8ویں, ابھی تو 6ٹھے امام ہے بھائی, ابھی 12 امام تک آپ کو انتظار کرنا ہے. لیکن وہ 12 والی حدیث سب اتنے لوگ نہیں جانتے تھے, وہ راز کی باتیں تھیں. لیکن یہ سب جانتے تھے کہ امام مہدی ہیں, امام مہدی آنے. ابھی تو سب جانتے ہیں, ابھی تو امریکہ بھی جانتا ہے, ابھی تو
کافرین بھی جانتے ہیں، ابھی تو مشرکین بھی جانتے ہیں، ابھی تو شیعہ زیادہ اہل سنت کے سب یوٹیوبرز جو ہے امام مہدی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں الحمدللہ، البتہ ان کا عقیدہ پہلے سے بھی ہے۔ تو ظلم جب بھی کبھی بڑھتا تھا تو لوگ جو ہے امام مہدی کو یاد کرتے تھے، اور یہ اللہ کا بہت عظیم خزانہ جو کہتے ہیں بقیت اللہ، اللہ کا بقیہ جو ہے بہت ہی اہم ہے۔ البتہ جس کنٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے وہاں پہ کوئی اور مطلب ہے وہاں پر، لیکن اس سے یہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو آج تو بہرحال اس کے پہلے جو بھی ظلم تھا وہ علاقائی ظلم تھا، جہاں بھی، چاہے بنی عباس تھے، چاہے بنی امیہ تھے، چاہے منگول تھے، منگول ہی کو، چاہے مغل تھے، چاہے جو بھی تھے، ظالم جو بھی تھے۔ اب وہ یہ نہیں کہ وہ انہوں نے اپنا نام جو ہے وہ مسلمانوں والا نام رکھ رکھا تھا تو مسلمان ہو گئے تھے، نہ، ظالم تو ظالم ہے، ظالم نہ مسلمان ہوتا ہے، نہ جو ہے ہندو ہوتا ہے، نہ کسی اس کے مذہب سے تعلق ہوتا ہے، ظالم ظالم ہوتا ہے۔ تو جب بھی کوئی ظالم ظلم زیادہ کرنے لگتا تھا لوگ امام مہدی کو یاد کرتے جو جانتے تھے۔ دوسرے مذہب کے لوگ بھی اپنے اپنے طریقے سے یاد کرتے تھے۔ یہاں بھی ابھی دیکھیں بہت باتیں ہونے لگی ہیں، کس کی؟ ہندوستان میں کالکی کی، ہاں کالکی کی باتیں بہت زیادہ ہونے لگی ہیں۔ اب وہ صفات کی باتیں کرتے ہیں، بڑی ساری بحثیں موجود ہیں کہ اس زمانے میں گائے چھوٹی چھوٹی ہوں گی تو وہ تو ایسا ہوا نہیں، تو اب تو ہونے لگی، یہ بھی چھوٹی چھوٹی گائے بھی جو ہے آپ انٹرنیٹ پہ ڈھونڈیں گے تو بکریوں جیسی گائے بھی سب جو ہے دکھائی پڑیں گی آپ کو بہت ساری۔ تو بہت ساری علامتیں وہاں بھی ان کی کتابوں میں، ہندوؤں کی کتابوں میں بیان کی گئی، یہودیوں کی کتابوں میں موجود ہے، عیسائیوں کی کتابوں میں موجود ہے، جتنے بھی ڈیوائن ریلیجن ہے اس میں کہیں نہ کہیں یہ تصور موجود ہے کہ ایک نجات دینے والا آئے گا، منجی بشر، نجات دہندہ، بشریت کو نجات دینے والا، اور یہی بشریت کی امید ہے۔ صحیح معنوں میں پوچھیں تو سب سے بڑی امید اگر ہے بشریت کی تو یہی کہ بشریت کو بہرحال نجات ملنے والی ہے، ایک بڑی نجات اس کو ملنے والی ہے۔ تو ہر ظلم کے زمانے میں نجات دینے والے کو یاد کیا گیا ہے، لیکن آج کا ظلم جو ہے وہ بہت ہی عالمی ظلم ہے، اور آج کا ظلم یہ ہے، آج کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جو ظالم ہوتے تھے وہ خود کو بھی ظالمی سمجھتے تھے اور لوگ بھی ان کو ظالم سمجھتے تھے، لیکن آج یہ ہے کہ جو لوگ ظالم ہیں وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عدالت کا، ہیومن رائٹ کا ذمہ دار بنا کے پیش کرتے ہیں، اور لوگ بھی جو ہے دھوکہ کھائے ہوئے لوگ بھی انہیں ہی نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ یہ بڑا ظلم ہے۔ ابھی آپ اپنے ہندوستان کے میڈیا پہ سنیں طرح طرح کی باتیں، وہ اسرائیلی کو بھی سب کچھ سمجھتے ہیں، کچھ لوگوں کو چھوڑ کے، جو تھوڑا آزاد ذہن کے لوگوں کو چھوڑ کے، باقی آپ دیکھیں اسرائیل اور امریکہ ہی کو سمجھتے ہیں، اسرائیل کے سامنے جھکے جا رہے ہیں، امریکہ کے سامنے مرے جا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں مسلسل، تو چونکہ اسی کو جو ہے نجات دہندہ، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ دیکھیں ظالم کا ہونا، ایک تو یہ کہ ظلم عالمی ہے، اب علاقائی نہیں ہے، خاص بستیوں کا نہیں ہے، بلکہ بالکل عالمی ظلم ہے۔ پوری دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، یا تو ظالموں کے ساتھ ہے یا تو مظلوموں اور اہل حق کے ساتھ ہے، پوری دنیا بھی تقسیم ہو چکی ہے۔ اور الحمدللہ جو چیز یہاں پر مثبت ہے، جو چیز پازیٹیو ہے، کہ حاکم جو بھی ہوں اور میڈیا والے جو بھی ہوں، لیکن عام انسانوں کو دیکھیں تو عام انسان، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، چاہے کسی بستی کو ہو، عام انسان زیادہ تر لوگ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب عرب کے حاکم کچھ بھی ہوں، لیکن عرب کے عام لوگ جو ہیں وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ جو ہے یورپ کے یا امریکہ کے حاکم جیسے بھی ہو، لیکن وہاں کے بھی عام لوگ زیادہ تر مظلوموں، یہ نہیں کہ سب کھڑے ہوئے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس چیز سے امید زیادہ بنتی ہے کہ شاید یہ زمانہ آ گیا جب زیادہ تر لوگ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، جن کا تعلق بھی کوئی نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، دسیوں ہزار کلومیٹر کے فاصلے ہیں، تب بھی جو ہے وہ کوریا میں، تو جاپان میں، تو امریکہ میں، تو یہاں تو وہاں، آسٹریلیا میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ٹھنڈک میں نکلتے ہیں۔ ایک ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا منظر، کہاں آسٹریلیا میں رہتے ہوئے کئی ہزار کلومیٹر دور فلسطینیوں کے لیے نکلتے ہیں، یعنی یہ کہ عام لوگ جو ہے وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی امید بنتی ہے کہ گویا شاید وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جہاں پر مظلوموں کا حامی جو ہے آ سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو مظلوموں کے حامی کے آنے کے لیے ظاہر ہے کہ لوگ سب تو اپنا رول ادا کریں، لیکن سب سے زیادہ جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ان کو بنتی ہے کہ جو اسے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہوں، جو اس سے زیادہ بہتر آشنائی رکھتے ہوں۔ اب آپ یہ خود ہی طے کر سکتے ہیں کہ امام مہدی سے اس دنیا میں کون لوگ زیادہ آشنائی رکھتے ہیں، اور ہم لوگ وہاں پہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کارگاہ جو ہے وہ سبب بنے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو اللہ کی مدد سے ہم اپنے آپ کو امام زمان کے ناصروں میں قرار دے سکیں بہتر طریقے سے، اور کارگاہ میں اور بھی کچھ چیزیں انشاءاللہ استفادہ کی جائیں گی۔ ہمارے بزرگ علماء یہاں پہ ابھی دیکھیں ہمارے سامنے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بہت ہی محترم علماء یہاں تشریف فرما ہیں، اور بھی علماء تشریف لا رہے ہیں۔ وہ تو مشکل بہرحال رہے گی آخر تک کہ ورکشاپ کم ہوگا، لیکچر ہی زیادہ ہوگا۔ خدا کرے کہ ایسی کارگاہ بھی ہم لوگ کرنے میں کامیاب ہوں کہ جہاں پر کام زیادہ ہو، لیکچرز کم ہوں، باتیں کم ہوں، لیکن روشن بھائی انشاءاللہ مدد کریں گے، اور یہاں کی ہماری ٹیم کے افراد سب لوگ مدد کریں گے کہ تھوڑا سا صرف لیکچرز نہ رہ جائیں، کچھ نہ کچھ کام بھی آپ لوگوں کو کرنا پڑے، جو صبح سے آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ مزید اور بھی کرتے رہیں گے، اور ساتھ میں بیٹھیں گے بھی انشاءاللہ۔ لیکچرز کے علاوہ وہ تو رہیں گے، لیکن ساتھ میں بیٹھیں گے، مختلف مسائل پہ گفتگو کی جائے گی، سوالات آپ لوگوں کے ہوں گے بغیر کسی تکلف کے، جس طرح پروگرام کے درمیان میں، بیچ تقریر میں، بولتے وقت، آخر میں، ٹہلتے گھومتے، جب بھی آپ چاہیں اپنی باتوں کو آسانی سے رکھیں۔ اس کا ایک فائدہ بہرحال بہت یہ ہوتا ہے کہ اپنی باتیں آسانی سے رکھی جا سکتی ہیں، مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، الجھنوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ ایک نقطہ جلدی سے اور بیان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 3 دن کی یا 2.5 دن کی کارگاہ کے بعد آپ جو ہے اپنی بستیوں میں یہ نہیں کہ یہاں سے ثواب لے کے جائیں، بلکہ انشاءاللہ یہاں سے مشن لے کے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ثواب تو یوں بھی آپ کو مل جائے گا آسانی سے۔ ابھی دیکھو ماہ رمضان آنے والا ہے، ماہ شعبان ابھی چل ہی رہا ہے، انشاءاللہ مختلف موقع پہ ہمارے ہاں ثواب و عاب اچھے سے ملتا رہتا ہے، اس کی ٹینشن نہیں لیا کریں، وہ دے دیں گے ماشاءاللہ۔ ہمارے بہت سارے علماء ہیں، ذاکرین ہیں، جو ایک ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں، جی ہاں، کہ ثواب جو ہے آپ کو اچھے سے دے دیں گے۔ اب وہ دے دیں گے، اللہ دے یا نہ دے، انشاءاللہ اللہ بھی دے دے گا، اس کی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ اس 3 دن کی کارگاہ میں ہم ایک مشن لے کے جائیں۔ مشن وہی کہ جو ہم نے دوسری آیت پڑھی، وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 100 کتنی 4 یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ کچھ آیتیں جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں۔ 104 نمبر آیت سورہ آل عمران کی، کہ اللہ نے کہا کہ چاہیے ہے، یہ حکم ہے اللہ کا، چاہیے ہے کہ ہر جگہ پر ایک ایسا گروہ ہو، وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ، ایک ایسا گروہ ہو، مردوں میں بھی، خواتین میں، نوجوانوں میں، بزرگوں میں، ایک ایسا گروہ ہو کہ جو یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ ویلیوز کے لیے، اچھائیوں کے لیے کوشش کر رہا ہو، اور برائیوں سے معاشرے کو روکنے کے لیے کوشش کر رہا ہو، اور اس سے پہلے یدعون الی الخیر، لوگوں کو خیر کی طرف جو ہے دعوت دے رہا ہو۔ دعوت دینا یعنی کہ زبانی تقریریں کرنا نہیں، یعنی وہ انشاءاللہ اس کی وضاحت تھوڑی بہت ہوگی بعد میں، بھی وقت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں 100 200 400 یہ تعداد بننا مشکل ہوتی ہے، ابھی اتنی ساری طاقت لے کے ملینوں ڈالر خرچ کر کے امریکہ آیا ہوا ہے، لیکن ایک گروہ اور اس کے ایک رہبر سے اتنا ڈرا ہوا ہے۔ آپ لوگ بھی کبھی کبھی ڈر جاتے ہیں، معلوم ہے، بہت پریشان رہتے ہیں، لیکن بالکل پریشان نہ، بعد میں ہم جملے بتائیں گے، رہبر کے جملے آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ 92 ملین کی آبادی میں، یعنی 9 کروڑ 20 لاکھ کی آبادی میں 2 کروڑ 30 لاکھ لوگ بسیجی ہیں، جانتے ہیں آپ؟ اور یہ طاقت کتنی بڑی ہے، آپ لوگوں کو شاید اتنا معلوم نہیں ہو، لیکن دشمنوں کو سب کو معلوم ہے، اچھی طرح سے معلوم ہے۔ یہ بسیجی یعنی وہ کہ جو اپنا حق کے لیے اپنا سب کچھ قربان، صرف اپنی جان نہیں، اس سے بڑھ کے بھی کچھ قربان کرنا پڑے، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے تیار ہے۔ یہ وہی گروہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ، ایک ایسی امت چاہیے، ایک ایسی امت ہو جائے تو اللہ اس کو ایسا رہبر بھی دے دیتا ہے۔ امت ہو تو رہبر تو اللہ بغیر امت کی بھی دے دیتا ہے، لیکن وہ تجربہ ہو کے اللہ نے رہبر اٹھا لیا۔ لیکن جب امت تیار ہو جاتی ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ امت ہو اور اس کو رہبر نہ ملے۔ اگر آپ کہیں ہمارے ملک میں کوئی رہبر نہیں ہے تو اس لیے کہ امت نہیں ہے بھائی۔
تو اگر ایک ایسی امت تیار ہوتی ہے تو ایسا عظیم رہبر، یعنی تاریخ کا عظیم رہبر، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ امام خمینی اور رہبر انقلاب پوری تاریخ انسانیت میں کچھ خاص انبیاء کو چھوڑ کر، اولو العزم انبیاء اور خاص انبیاء کو چھوڑ کر نہیں ہے، اور ائمہ کی ذات جو سب سے بلند ان کو چھوڑ کر نہیں رہے ہیں، ایسے رہبر نہیں رہے، سمجھ رہے ہیں؟ پوری تاریخ اٹھا کے دنیا کے کسی بھی قوم میں، کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ اتنی پاکیزگی، اتنی بصیرت، اتنا تحمل، اتنا صبر، اتنی عبادت، اتنا، یعنی آپ کسی پہلو کو آپ اٹھا کے، اتنی معرفت، اتنا علم، اتنی شرافت ساتھ آپ اٹھا کے دیکھیں پوری تاریخ میں، تو انشاءاللہ ایسے عظیم رہبروں سے ہم اپنے آپ کو اگر جوڑ بھی لیں تب بھی جو ہے شاید کسی اچھی بڑی امت کا حصہ بننے کی صلاحیت پیدا کر لیں۔ تو ان سب مسائل پہ انشاءاللہ ہم تھوڑا گہرائی سے مسائل کو دیکھا جائے گا، سمجھا جائے گا، چونکہ ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، ایک اچھی باتیں ہیں کہ لوگ آشنا ہو چکے ہیں، لیکن وہ اوپر کی باتیں ہیں۔ گہرائی سے سمجھنا، جب انسان گہرائی سے سمجھتا ہے تبھی جو ہے امام کو سمجھتا ہے، امامت کو سمجھتا ہے، لیڈرشپ کو سمجھتا ہے، رہبریت کو سمجھتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام کی ایک حدیث سے جو ہے، امام کی ایک حدیث ہے جو ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں، امام کی حدیث ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ لو اوتیت شاب من شباب الشیعہ لم یتفقہ فی الدین لأدبتہ، اگر شیعہ جوانوں میں سے کوئی جوان میرے پاس لایا جائے اور وہ اس نے دین کو اگر گہرائی سے نہیں سمجھا ہو تو میں اس کو ادب سکھاؤں گا، تعدیب کروں گا، یعنی میں اسے ڈانٹوں گا۔ تعدیب کرنا یعنی کہ اس کے ساتھ سختی کروں گا کہ یہ کیسے شیعہ ہوتے ہوئے دین کو گہرائی سے نہیں سمجھتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تم کیسے شیعہ ہو کہ دین کو گہرائی سے نہیں سمجھے؟ تو ایسا نہ ہو کہ امام زمان کا انتظار کر رہے ہیں، امام زمان آئے ہم سب کو ڈانٹنے لگے تم شیعہ ہو۔ دین جو ڈانٹ امام باقر علیہ السلام کی ہوگی وہی تو امام زمان کی بھی ہوگی نا، فرق تو نہیں ہے۔ وہ ڈانٹتے تھے، واقعی ڈانٹتے تھے وہ ائمہ جو بہت، یعنی اخلاق، تاریخ میں نہیں ایسے اخلاقی افراد ملیں گے، لیکن اپنے خاص لوگوں کو ڈانٹتے تھے، سختی سے ڈانٹتے تھے۔ جب سلیمان ابن سرود خزاعی امیر المومنین کے پاس آئے تو امام نے سختی سے ڈانٹا، چونکہ جنگ جمل میں وہ نہیں آئے تھے، تو بعد میں آ کے امام حسن السلام سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ڈانٹا امام نے، کہا کہ آپ کو اپنا سمجھتے ہیں اسی لیے ڈانٹا ہے نا، سب کو تو نہیں ڈانٹ رہے ہیں۔ بھئی امام کس کو ڈانٹے گا؟ امام باقر کے اپنے شیعہ جوانوں کو میں ڈانٹوں گا، دوسروں کو سڑک پہ پکڑ کے اس کو نہیں ڈانٹوں گا، اس سے امید نہیں ابھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس ڈانٹ کے مستحق نہیں بنیں گے، اور یہ چھوٹی سی کارگاہ بھی خدا کرے کہ یہ حالات پیدا کرے کہ دین کو تھوڑا سا گہرائی سے، ظاہر ہے کہ 2-2.5 دن میں ہم بہت کچھ گہرائی نہیں کر پائیں گے، البتہ آپ کی اپنی صلاحیتیں ہوں گی تو اور بہت زیادہ کر سکتے ہیں، انسان کی صلاحیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک قرآن کی آیت انسان کو اتنی گہرائی تک لے جاتی ہے کہ رسول اللہ کہتا ہے یہ تو فقیہ ہے، لفظ یہ استعمال، یہ تفقہ فقیہ، جو ایک آیت سمجھ کے گیا، رسول اللہ نے کہا کہ قد رجع الرجل فقیہا عالما، یہ فقیہ بن کے واپس پلٹا، بدو عرب تھا اور عالم بن کے واپس پلٹا ہے۔ تو یہ آپ کی صلاحیتوں کے اوپر ہے کہ ممکن ہے کوئی ایک آیت، کوئی ایک مطلب، کوئی ایک چیز آپ کو اتنی گہرائی تک پہنچائے کہ دین کی ساری گہرائیوں کو سمجھنے لگیں، وہ بھی انشاءاللہ اللہ کی مدد ہی سے ہوگا۔ اور پھر وہی کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ۔ ابھی زیادہ نہ کریں، آپ کیا شعبان کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ورود شعبان، دروس شعبان، صلوات شعبانیہ اس کا نام ہے۔ ابھی ہم گروپ میں ہم ڈال دیتے ہیں، سب کے پاس پہنچ، ڈیوائن پلس جس کے پاس ہے تو وہ آپ جب شعبان کے اس میں جائیں، اعمال میں شعبان میں جائیں، شعبان میں تیسرا یا چوتھا ہی آپشن جو ہے وہ صلوات شعبانیہ کا ہے، جس کے پاس جو ترجمہ ہوگا اردو میں بھی موجود ہے، انگلش میں موجود ہے، ورنہ یوں بھی آپ ڈھونڈیں، سرچ کریں تو آپ کو صلوات شعبانیہ مل جائے گی، پڑھیں۔ ان 3 دن انشاءاللہ یہاں پڑھی جائے گی، ظہر کی نماز کے بعد روزانہ پڑھی جائے گی، شاید ایک نماز میں اور بھی پڑھیں، لیکن ابھی جتنے دن بچے اس میں زیادہ پڑھیں انشاءاللہ۔ علیہ السلام کا سلسلہ میں جیسے قرآن کا میننگ ہوا ہے، ایکسپلانیشن شاید صحیح ہے، وہ یہ اللہ مانا گیا، نہیں جانا لیکن گیا، جی گناہ میں شامل نہیں، کیوں شامل نہیں ہوگا؟ اور کیا لفظ میں ہم ایکسپلین کریں گے، دوسرا پہ سوال کرے گا تو ہم کو بھی سوال کرتا ہے تو ہم بھی بولتے ہیں اپنا طرف سے، لیکن ہم خود سیٹسفائی۔ ہاں، قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ عصیان کا لفظ استعمال کیا ہے، عصا آدم، اللہ قرآن نے عصیان کا لفظ استعمال کیا ہے،
لیکن وہاں پہ ایک بڑی بحث ہے، وہ بحث ابھی نہیں چھڑنا چاہتے کہ حکم مولوی ہوتا ہے، حکم ارشادی ہوتا ہے۔ حکم مولوی اگر ہوتا ہے تو اس میں گناہ ہوتا ہے، حکم ارشادی میں گناہ نہیں کہا جاتا ہے، گناہ سے ملتا جلتا لفظ استعمال ضرور ہوتا ہے۔ حکم مولوی یہ ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھو گے تو آپ کا گناہ ہوگا۔ حکم ارشادی کیا ہے؟ حکم ارشادی یہ ہے کہ آپ اچھا کھانا کھاؤ، آپ جو ہے کیا ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ یہ دوا کھاؤ، اب آپ دوا نہیں کھائیں گے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا لیکن آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ حکم ارشادی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ارشاد کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ کام کرو، ایسے سو، ایسے جگو، ایسے کھاؤ، ایسے پیو، یہ آداب غذا ہیں، یہ آداب دسترخوان ہیں۔ اگر یہ آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا لیکن آپ کی عزت کم ہو جائے گی، آپ کو نقصان ہو جائے گا، آپ کے جسم کو نقصان ہو جائے گا۔ وہی کام حضرت آدم نے کیا، نقصان ہو گیا نا، نکال دیے گئے باہر، چلو نکلو، بس ہو گیا، جنت کے مزے لے لیے، باہر نکلو یہاں، چلو ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے۔